बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज की आम तौर पर दो अहम वजूहात हैं, जिनमें से पहली वजह है पसंद की शादी के लिए कोर्ट जाना या बअल्फाज़ दीगर लव मैरिज, और दूसरी वजह है कि मासूम और सीधी सादी लड़कियों को वरगला कर जब मंशियात फरोश माफिया या जिस्म फरोश माफिया और अब पाकिस्तान में बाज सो कॉल्ड दीनी माफिया कि जिनमें से एक सर फहरिस्त है अंदरून सिंध में भरचुंदी शरीफ की दरगाह के जो अगवा शुदा हिंदू लड़कियों को इस्लाम के सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं और उसके बाद नाकारा अफराद से उनकी शादियां भी कर दी जाती हैं। और यही दरगाह और इस किस्म के और बाज मुल्ला सबब बने हुए हैं कि अंदरून सिंध में हिंदू लड़कियों को पहले अगवा किया जाए, उनकी आबरू को पामाल किया जाए, फिर वो जानती हैं कि वापस नहीं जा सकती, फिर उसके बाद उनके झूठे सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, इस्लामी सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि ये मुसलमान हो गई हैं, फिर भरचुंदी शरीफ या दीगर और जगहों पे उनकी शादियां की जाती हैं। और इस किस्म के नाकारा मुजरिम लड़कों को तशवीक की जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है कि तुमने एक तबलीग का काम अंजाम दिया है। अब दरगाह से किसी के जहन में ना आए कि ये बरेलवी हैं या चुश्ती हैं या कादरी हैं, ये दर हकीकत देवबंदी मकतब फिक्र के हैं और इनकी तारीफ अपनी वेबसाइट पे जाहिदुर राशिदी साहब ने भी की है, खुसूसन हिंदुओं की तबलीग के उन्वान से। आपके सामने उनकी वेबसाइट का पेज है कि जिसमें भरचुंदी सिंध में इस्लाम कबूल करने वाले हिंदुओं का मसला और उसके बाद भरचुंदी शरीफ की खानका के मौजूदा सज्जादा नशीन हजरत पीर अब्दुल खालिक कादरी की तरफ से गुज़श्ता दिनों एक दावतनामा मौसूल हुआ। अब ये अब्दुल खालिक कादरी साहब जिनका नाम है मियां मिट्ठू, ये उन्वान से पहचाने जाते। तो ये थी एक ज़िमनी गुफ्तगू। अब सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि इस्लाम में कुंवारी लड़की की शादी के लिए वली की इजाजत जरूरी है, और वली कौन है? बाप, और बाप की गैर मौजूदगी में दादा। अब अगर ये ना हो तो फिर इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन मशवरा किसी भी काम में बिला शक बहुत अहम है, और बाज दफा बाप और दादा की मौजूदगी की सूरत में भी इजाजत साकित हो सकती है। आपके सामने तौज़िल मसाइल है आयतुल्लाह उल उज़्मा सीस्तानी की, और सफ़ा नंबर है 449 और मसला नंबर है 2386। पहली वजह कि लड़की शादी करना चाहे और वली की इजाजत ना हो तो फरमाते हैं अगर लड़की कुंवारी ना हो यानी तलाकशुदा है या बेवा है तो फिर वली की इजाजत की जरूरत नहीं है दूसरी शादी करने के लिए। या कुंवारी हो लेकिन बाप या दादा इस मर्द के साथ इसे शादी करने की इजाजत ना देते हों जो उर्फन व शरअन इसका हम पल्ला हो। दूसरी सूरत यह है कि बाप या दादा उस लड़के से शादी नहीं होने दे रहे बिला वजह कि जो उर्फन और शरअन इसका हम पल्ला है। उर्फन में शक्ल, सूरत, पढ़ाई लिखाई, उम्र, इख्तिसादी हालात, खानदानी हालात और दीगर तमाम मैचिंग्स आ जाती हैं। ऐसी तमाम मैचिंग के जिसके बाद ये कहा जा सके कि इम्कान है कि ये शादी अच्छी तरह से कायम रह सकती है और ये जोड़ा खुश रह सकता है। लेकिन अगर मैचिंग ना हो तो फिर उस सूरत में बगैर वली की इजाजत के शादी सही नहीं होगी। और जब कहा जाता है शरई मैचिंग या ये कि शरअन कुफ हो या हमसर हो, तो ऐसी सूरत में जो मिसाल दी जा सकती है वो ये कि पहले मरहले में वो मुसलमान हो, और अगर वो मुसलमान है तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हो। लिहाजा बच्चियां चीज जहन में रखें कि अपने आप को धोखा न दें और ऐसा न हो कि वो माए बने और उनकी गोद में दुश्मनान हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और दुश्मनान रसूल अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले पलें। और अगर वो शादी कर भी लें तो कभी भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र से और खुसूसन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर न हो, और अपने बच्चों को भी हमेशा रसूल और आले रसूल की मोहब्बत का दर्स दें। और अगर ये सब कुछ बज़ाहिर नजर न आ रहा हो तो बिला शक इस किस्म की शादी सही नहीं होगी। उसके बाद एक सूरत, तीसरी सूरत क्या है? या दीवानगी या इस जैसी किसी दूसरी वजह से इजाजत देने की अहलियत न रखते हो, यानी बाप या दादा जिंदा तो हैं लेकिन या तो वो जहनी मरीज हैं, या मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है जैसे कि वेंटिलेटर पे हों, बज़ाहिर जिंदा हैं लेकिन इजाजत नहीं दे सकते। तो इन तमाम सूरतों में इनसे इजाजत लेना लाजिम नहीं। इसी तरह इनके मौजूद न होने या किसी दूसरी वजह से इजाजत लेना मुमकिन न हो। मिसाल के तौर पर बाप मौजूद है लेकिन वो दूसरे मुल्क गया हुआ है और वहां जाके कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और कई साल गुजर गए, तो ऐसी सूरत में भी इजाजत साकित हो जाएगी। ये सब कुछ कब है? कि जब शादी करना जरूरी हो, तो ऐसी सूरत में फिर बाप या दादा की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अब हमारी गुजारिश है पाक फौज के बड़े अफराद की बेगमात
سے یا ان خواتین سے کہ جو خود پاک فوج میں آن جاب، کہ وہ کینٹ ایریا میں اس قسم کی NGOs بنائیں کہ وہ لڑکیاں کہ جو کورٹ میرج کے بعد دربدر ہو جاتی ہیں وہ مزید برباد نہ ہوں۔ اب کیونکہ اگر وہ گھر جاتی ہیں تو بعض دفعہ انہیں خطرے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اور اگر وہ کسی اور جگہ جاتی ہیں جیسے کہ لاہور کے دارالامان کی ایک خاتون چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ لڑکیوں کا استحصال ہو رہا ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا، تو اگر کینٹ ایریاز میں فوجی خواتین یا فوجی بڑے افسران کی بیگمات کے زیر نظر یہ کام ہو تو وہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی حد تک ان لڑکیوں کی بہتری ہو سکتی ہے، اور وہیں پر ان کو تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کیے جائیں اور کام کے بھی مواقع فراہم کیے جائیں۔ اب اس قسم کی شادیوں میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے والدین کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کو اپنا غلام نہ سمجھیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں، اور یہ کوشش کریں کہ وہ راز آپ کو بتائیں بجائے یہ کہ وہ دوسروں کو بتائیں۔ اور جب بچوں کے راز پتہ چلیں تو بہت زیادہ شدید ریئیکشن نہ ہو بلکہ کاؤنسلنگ والی کیفیت ہو اور سمجھانے والی کیفیت، کیونکہ اگر آپ نے ریئیکشن ظاہر کیا تو پھر وہ دوبارہ کبھی آپ کو اپنا راز نہیں بتائیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ ان کے دوست ہوں، کوئی اور ان کا دوست ایسا نہ ہو کہ جو ان کا رازدار ہو، کیونکہ بعض دفعہ بعض دوست راز لینے کے بعد بلیک میل بھی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ بعض دوست کیونکہ خود کم عمر بچیاں ہوتی ہیں تو وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتی ہیں۔ اب اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے اور بچیاں ایسی غلطی کر بھی دیں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچیوں کو مزید برباد نہ ہونے دیں اور انہیں اپنے گھر واپس لائیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی موبائل استعمال نہ کرنے دیں یا انٹرنیٹ استعمال نہ کرنے دیں، تو یہ تقریباً آج کل کے زمانے میں مشکل ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو موبائل کے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں استعمالات کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اس کا نقصان بڑا شدید ہے اور اس سے تمہیں بچنا ہوگا۔ اب اگر لڑکیاں شادی کے بعد واپس آتی ہیں تو بعض دفعہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں اپنے معاشرے میں ایک ماحول بنانا ہوگا کہ لڑکیوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے غیرت کے نام پر۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 5,000 لڑکیاں ہر سال UN کی رپورٹ کے مطابق آنر کلنگ کے معاملات میں ماری جاتی ہیں، جس میں افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 1/5 یعنی 20% لڑکیوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ باقی جو 80% لڑکیاں ہیں یعنی 4,000 لڑکیاں، ان کا تعلق پوری دنیا سے ہے، چاہے وہ جنوبی امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں، اور چاہے وہ ایشیا کے بعض دیگر ممالک ہوں اور انڈیا ہو۔ پاکستان میں تقریباً آفیشلی 1,000 لڑکیاں ہر سال آنر کلنگ میں ماری جاتی ہیں، اور بلا شک یہاں پر ذمہ داری ہے علماء کی اور میڈیا کی اور اساتید کی کہ اس چیز کی جانب توجہ دلائیں اور خصوصاً بھائیوں کو بتائیں کہ یہ کوئی ایسا غیرت کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو قتل کر دیا جائے خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور جو ایک نقصان اٹھا چکا ہے اس کو مزید نقصان نہیں اٹھانے دینا چاہیے۔ کچھ ذمہ داری بلا شک معاشرے کی ہے کہ اگر کسی گھر میں ایسا واقعہ ہو تو اس گھر کے لیے مزید پرابلم کو کریٹ نہ کریں، اس قسم کی لڑکیوں کو مزید تنگ نہ کریں، اور اگر کسی کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، وہ بچی نادانی دکھا چکی ہے، تو باقی بچیوں کے ساتھ برا نہ کیا جائے، اسی طریقے سے اس بچی کے بھائیوں کے ساتھ بھی برا نہ کیا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ خصوصاً مرد اس چیز کو جان لیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا ہوا ہے تو اس کے بھائی پر طنز نہ کریں، اس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں، خداوند تبارک و تعالیٰ سے ڈریں کہ کبھی ان کے یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان کی بہنیں نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو۔ بالآخر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، اور جب بھی کسی کو اس مشکل میں دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، انہیں فلی سپورٹ کریں اور ان کی کاؤنسلنگ کریں اور بتائیں کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے نہ اس کی مزید زندگی کو برباد کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے گھر والوں کو مزید کسی خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بچوں اور بچیوں کو آگاہی دینی چاہیے، اور بلا شک یہ ذمہ داری والدین کی ہے، میڈیا کی ہے، اساتید کی ہے، علماء کی ہے، اور پھر ہمارے یہاں کیریکولم میں نصاب میں ان چیزوں کو داخل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ انسان میں چینجز آتے ہیں، خصوصاً ہارمونل چینجز جو ہیں وہ ٹین ایج میں آتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کبھی کسی کے بچے یا کبھی کسی کی بہن یا کبھی کسی کے فرد کے ساتھ یہ جو پرابلم آپ دیکھیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کے پرابلم کو سولو کریں، کیونکہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہ ماحول بنانا ہوگا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہو تو ہم انہیں سپورٹ کریں اور ان کے پرابلمز کو سولو کریں۔ یہ ہم بار بار تاکید اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں معاشرے والے، خصوصاً وہ معاشرے والے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کلچرڈ سمجھتے ہیں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں۔ تو سو کالڈ جو مذہبی لوگ ہیں در حقیقت زیادہ مذہبی نہیں ہوتے،
اور زیادہ پرابلم یہی لوگ کریٹ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ لوگ کہ جو مذہبی نہیں ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اتنا تنگ کرنے کا سبب نہیں بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک حد تک لبرل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کے لیے پرابلم کو کریٹ کریں یا کیوں کسی کے کاموں میں مداخلت کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ کبھی بھی کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں یا اچھائی برائی میں نہ بولیں، لیکن کسی کے لیے پرابلم کو کریٹ نہ کیا جائے۔ اصل موضوع یہ ہے۔ اب نصاب میں بلا شک بتانا چاہیے کہ جب انسان میں چینجز آتے ہیں، ہارمونل چینجز آتے ہیں، تو اس کے بعد کیفیات بدلتی ہیں، اور خصوصاً یہ سب کچھ ٹین ایج میں ہوتا ہے، اور ٹین ایج میں ان کیفیات کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے، اور عقل کی نسبت انسان دل سے اور خواہشات کا اسیر ہو کے زیادہ سوچتا ہے۔ اب اس کے لیے کاؤنسلنگ ہو، اور کاؤنسلنگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کنٹرول کرتا ہے ان خواہشات نفسانی کو سزاؤں کے ذریعے سے، تو یہاں پر سزاؤں کے ذریعے سے نہیں بلکہ نتائج کے ذریعے سے انہیں آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا خطرات ہیں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اس قسم کے خطرات سے۔ مثال کے طور پہ لڑکوں کو بھی بتانا ہے، لڑکیوں کو بھی بتانا ہے کہ کوئی اگر بڑا ہے، کوئی اگر غیر ہے تو اس سے زیادہ قریب نہ ہو، اس کو اپنے راز نہ بتائیں، اس کے پاس نہ جائیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کو بتانا ہے کہ کوئی اگر محبت کا دعویٰ کریں تو زیادہ سیریس اس کو نہ لیں بلکہ اس سے ڈریں، اور یہ بتانا ہے کہ جلدی شادی کر کے کوئی کمال نہیں ہے، پڑھائی پہ توجہ دیں، اور شادی کا جو معاملہ ہے وہ اپنے گھر والوں پر چھوڑیں، اور بغیر ماں باپ اور بغیر سمجھدار لوگوں کے کسی کام کو انجام نہ دیں۔ اسی طریقے سے لڑکوں کو بھی بتانا ہے کہ اگر کسی کو وہ دل دے بیٹھیں تو اپنی زندگی بھی برباد نہ کریں، اس کی زندگی بھی برباد نہ کریں۔ بعض دفعہ لڑکیاں برباد ہوتی ہیں کیونکہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو فوراً غصے میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جلدی طلاق دینا اور چند لفظوں میں طلاق دینا کہ جو کہ صحیح معنی میں تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کا نقصان لڑکیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور بعض دفعہ جب لڑکیاں ایک لڑکے سے دل برداشتہ ہو جاتی ہیں تو وہ گو کے گئی ہوتی ہیں خوشی سے، وہ اس لڑکے کو پھنسا دیتی ہیں یہ کہہ کے کہ اس نے ہمیں اغوا کیا۔ تو ان کیسز میں بعض دفعہ لڑکیوں کا نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ لڑکوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی، کہ نصاب میں اس کو شامل کیا جائے، اور ہم نہیں کہتے کہ جس طرح یورپ یا امریکہ میں سیکس ایجوکیشن اس معنی میں ہے تو 100% اس طرح سے ہو، لیکن وہاں پر بھی جب خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ والے خطرات کہ جو ہر جگہ دنیا میں مشترک ہیں ان سے آگاہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، اور اسی طریقے سے بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خواہش رکھی ہے کھانے کی اور پینے کی، اسی طریقے سے جنسی خواہش بھی ہے، تو کھانے پینے کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور جائز طریقے سے اسے پورا کرنا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جنسی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور اگر انہیں پورا کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات یا دیگر ادیان کے ماننے والے اپنے دین اور اپنے کلچر کے مطابق اس کو انجام دیں، لیکن اپنی زندگی کو خطروں میں نہ ڈالیں۔ اب سوشل میڈیا آج کل کے دور میں ایک اہم ترین خطرہ بنا ہوا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو بتایا جائے، خصوصاً لڑکیوں کو، اپنے نام اپنے پتے سے لوگوں کو آشنا نہ کریں، اپنا تعلیمی ادارہ نہ بتائیں کیونکہ اس سے ٹائمنگز پتہ چل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی تصویریں شیئر نہ کریں، اپنی ویڈیوز شیئر نہ کریں، کیونکہ وہ آج کے دور میں مس یوز ہونے لگی، اور اگر کہیں کوئی چیز مس یوز ہونے کی ذرہ برابر پاسبلٹی ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس قسم کا کام نہ کیا جائے۔ پھر سائبر کرائم کے اداروں کو چاہیے کہ اسکولز میں اور کالجز میں بہت ہی بااخلاق قسم کی خواتین اور مرد طالب علموں کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں، اور یہ ذمہ داری ہے خود اساتید کی کہ وہ بچیوں اور بچوں کے مسائل کو اپنے بچوں اور بچیوں کی طرح سے راز میں رکھیں اور ان کو صحیح گائیڈ کریں۔ اب یہاں پر ایک توجہ دلائیں کہ اگر کسی بچی نے اپنی فوٹو شیئر کر دی یا کوئی ویڈیو شیئر کر دی اور اسے کوئی دھمکی دے رہا ہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ یہ غلط کام کرو ورنہ ہم فوٹو کو آگے نشر کر دیں گے، تو یہاں پر بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شخص جو ایک فوٹو کی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے، اس کے پاس اگر آپ گئیں تو پھر یہ فلم بنائے گا اور زیادہ بلیک میل کرے گا۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ معاشرے کے بزرگوں کی، خاندان کے بزرگوں کی، اساتید کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کو بھرپور سپورٹ کریں، اور اس طرح سے اس کو اس کے حال پہ نہ چھوڑیں کہ ایک بچی 17-18 سال کی عمر میں اگر غلطی کرتی ہے تو مزید 50 یا 60 سال اس کو اس غلطی کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ آن لائن خطرات میں سے ایک خطرہ ہے قرآن کے نام سے پڑھائی۔ انگلینڈ سے شمیمہ بیگم ISIS کے پاس گئیں، ان کی سہیلیاں
गईं और तकरीबन 150 और लड़कियां गईं कि जो उलमा और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से बाज सो कॉल्ड दीनदार मौलवी मुल्लाओं से कांटेक्ट में थीं, और वही लोग अपनी जिनसी हवस के लिए, जहादुन निकाह के लिए उनको सीरिया ले गए और वहां पर कई लड़कियों की इज्जतें पामाल हुई। कुछ वहां पर फायरिंग में और बम्बार्डमेंट में कत्ल भी हो गई, और कई ऐसी लड़कियां हैं कि जो नाजायज औलादों के साथ उन कैंप्स में रह रही हैं। लिहाजा ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर तवज्जो दी जाए तो कुरान के नाम पर भी आंखों को बंद ना किया जाए, और जो भी शख्स कुरान पढ़ा रहा हो या रही हो उससे बच्चों का कांटेक्ट ना होने दें, और दौरान तालीम भी माँ बाप या कोई बैठा रहे, क्योंकि इस वक्त खुसूसन यूरोप और अमेरिका में दहशतगर्द और इस किस्म की तंजीमें बच्चों को कुरान के नाम से अपने से खरीब कर रहे हैं। जैसा कि हमने तवज्जो दिलाई कि 150 से ज्यादा लड़कियां फकत इंग्लैंड से जिहादुन निकाह के लिए सीरिया गईं। अब क्योंकि माशरे में हमारे जो फिल्म्स हैं, ड्रामे हैं, और फिर हत्ता जो कैरिकुलम में शायरी है, वो सब की सब इश्किया है। अब कम उम्री में बजाय काउंसलिंग के जब हर फिल्म इश्किया होगी, हर ड्रामा इश्किया होगा, और उसमें बेजोड़ इश्क को कामयाबी जाहिर किया जाएगा, और इस किस्म का माहौल बना दिया जाता है कि माँ बाप जो फिल्मों में सही बता रहे होते हैं तो वो बुरे लग रहे होते हैं, और गलत किस्म की शादी, गलत फर्द के साथ शादी, हत्ता जैसे कि मुजरिमों को जब हीरो बना दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि इसके साथ भी शादी एक कामयाबी। और उमूमन ये ड्रामे और फिल्में शादी पर खत्म हो जाते हैं, और ख्याली दुनिया में जाकर ये सब कुछ खत्म हो जाता है मामला, और प्रैक्टिकल लाइफ नहीं दिखाई जाती। ये कोई ये नहीं बताता कि इस किस्म की शादियां अगर वाकन हो भी जाएं तो इनका आमतौर पे नतीजा क्या होता है। तो ये जिम्मेदारी मीडिया की है कि ऐसे ड्रामे या फिल्में कि जिनमें बेतुकी शादियां और बेतुके इश्क दिखाए जा रहे हों, और बेजोड़ शादियों को कामयाबी जाहिर किया जा रहा हो, और नसीहत करने वालों को समाज की दीवार जाहिर किया जा रहा हो या रुकावट जाहिर किया जा रहा हो, तो इस किस्म के कामों को अंजाम ना दिया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि यह बताया जाए कि इस किस्म की शादियों का नतीजा क्या होता है। अब जिम्मेदारी है खुद कोर्ट की। बाज दफा देखने में आता है कि जब कमसिन बच्चियां कोर्ट जाती हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वकीलों को खुदा का खौफ नहीं है, इनको अपनी बच्चियों की आबरू का ख्याल नहीं है, कहीं इनको ये खौफ नहीं है कि इसी तरह से इनकी बच्ची भी कभी घर से बरगलाए में चली जाए, और ये जिस शहर में उसके अलावा किसी शहर में जाए, और ये लड़की की जो नजर आ रही है कि 12, 13, 14 साल की है, क्या वकला को नजर नहीं आता, समझ में नहीं आता कि 18 की है या नहीं है। इसी तरह जजेस को समझ में नहीं आता कि जजेस और वकला को क्या हो गया है कि जिन लड़कियों के निकाहनामा वो देखते हैं और कोर्ट से जारी कर देते हैं, ना वो माँ बाप के शादी के सर्टिफिकेट मांगते हैं, ना बच्चियों के स्कूल के सर्टिफिकेट मांगते हैं, ना उनके बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, ना बेफॉर्म मांगते हैं। क्या इनको खौफ खुदा नहीं है? क्या ये खौफ नहीं है कि सब कुछ इनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है, और अगर बेटियों के साथ नहीं तो अगली नस्ल के साथ हो सकता है, और अगर इनकी कोई भी नस्ल नहीं, कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो कम से कम खुदावंद तबारक व तआला का खौफ करें। पूरे पाकिस्तान में शादी की एक उम्र होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इस सूबे में शादी की अलग उम्र है और उस सूबे में शादी की अलग उम्र। इसी तरीके से यह फर्क होना चाहिए कि वो शादी के जो घर वालों की इजाजत से हो रही है यानी अरेंज मैरिज, उसके लिए एक अलग उम्र हो, और कोर्ट मैरिज के लिए एक अलग उम्र। वजह क्या है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो खानदान वालों का साथ होता है कि जो उसको संभालने वाले हो। कोर्ट मैरिज के लिए कम से कम 22 से 25 साल, ये हमारा मशवरा है, इस पर डिस्कस करना चाहिए, पार्लियामेंट में इस इशू को उठाना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है हमारे सुनने वालों से कि इस फकत एक इशू को उठाएं और इसका तकाजा करें कि पूरे पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज की एक एज, क्योंकि कोर्ट मैरिज की एज एक न होने की वजह से इस सूबे की लड़कियां अगवा होती हैं, ये उस सूबे में जाती हैं, दूसरे सूबे की लड़कियां दूसरे सूबे में जाती हैं, फकत इसलिए कि कानून एक नहीं है। अब यहां पर इन लड़कियों के बाकायदा सर्टिफिकेट्स देखना चाहिए कि फर्ज करें अगर पाकिस्तान में कानून बनता है कि 25 साल की लड़की हो तो कोर्ट मैरिज कर सकती है, तो उसके सर्टिफिकेट्स देखे जाएं, उसके एजुकेशन को देखा जाए, और फिर उसका शऊर देखा जाए कि वाकई उसमें शऊर है या नहीं है। अगर एक लड़की बहुत ज्यादा बेशऊर है या जहनी मरीज है तो ये जज की जिम्मेदारी है कि इसकी शादी ना होने दें और उसे कहीं एक अच्छी जगह पे भेजें। जैसा कि हमने तवज्जो दिलाई कि आर्मी की अफसरों की जो बेगमात हैं वो एक एनजीओ शुरू करें, और कैंट एरिया इस वक्त मुनासिब तरीन जगह है, वहां पर इन लड़कियों की हिफाजत करें, और ये सोचें कि कल इनकी नस्लों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ये काम करेंगी तो खुदावंद तबारक व तआला इन्हें एक ऐसी बरकत देगा कि जिसके बाद ना इनके घर वालों के साथ ऐसा हो, ना कभी किसी और के साथ ऐसा हो, और अगर हो तो उनकी इज्जतें महफूज रहें। तो पाकिस्तान में अरेंज मैरिज के लिए एक अलग कानून होना चाहिए, एक अलग एज होनी चाहिए, और इसी तरीके से कोर्ट मैरिज
میرج کے لیے نکاح نامے میں تفصیل کے ساتھ چند شقوں کا اضافہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اس نکاح نامے میں کچھ اور سرٹیفکیٹس کو لازمی قرار دیا جائے کہ وہ بے فارم ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو یا والدین کی شادی ہو، جس کے بعد کسی قسم کے دھوکے کا امکان نہ رہے۔ لڑکوں کے لیے بھی کم سے کم 25 یا 26 سال کی ایج ہو، اور اس سے سوال کیا جائے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کفالت، تم کفالت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ 18 سال کا لڑکا، جیسے کہ بعض کیس پاکستان میں ہوئے کہ گھر والے اگر جسم فروشی کی مافیا سے ریلیٹڈ ہیں یا منشیات کی مافیا سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ 18 سال کے لڑکے کی شادی کر کے کسی کو بیوقوف بناتے ہیں یا دھوکے کے ذریعے سے محبت کا فریب اور جال بچھائے کسی لڑکی کو یوز کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی جج کی اور وکلا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کریں کہ 18 سال کا لڑکا کس طرح سے اپنے گھر ایک لڑکی کو لے جا رہا ہے، کیسے کفالت کرے گا۔ لہٰذا لڑکیوں کی بھی ایک خاص عمر ہو اور اس میں خصوصاً ان کے شعور کو ڈیولپ کیا جائے، اور لڑکوں کی بھی خاص عمر ہو اور ان سے سوال کیا جائے کہ تم سے لڑکی کو کہاں رکھو گے، کیسے رکھو گے۔ تو یہ چند موضوعات کی دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو شعور عطا فرمائے کہ بچوں کے مسائل کو سمجھیں، اور یہ جان لیں کہ جو کیفیت 17، 18، 20 سال میں ہماری تھی اور جذبات ہم پر غالب تھے، بالکل اسی طرح سے ٹین ایج میں بچوں پر جذبات غالب ہوتے ہیں۔ جس طرح سے باقی ٹین ایجرز کو برا لگتا تھا، بزرگوں کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ان کو ٹوکنے والے اور تنگ کرنے والے لگتے تھے، تو ممکن ہے کہ آج کے بچے اور یہ ٹین ایجرز ہمیں تنگ کرنے والا اور سماج کی دیوار اور پریشان کرنے والا، اور یہ ایسا سمجھ رہے ہوں کہ ہم ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام پرابلمز کو سالو کیا جا سکتا ہے کہ جب محبت کے ساتھ اور دوستی کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہم محبت کی شادی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم محبت کی شادی کے فیور میں ہیں، لیکن کس سے محبت کی جائے، اور اگر ہو جائے تو کس طرح سے اس کو فراموش کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ شادی ڈراموں یا فلموں کی طرح سے فقط اینڈ نہیں ہے، بلکہ ایک پریکٹیکل لائف کی ابتدا ہے، اور یہ پریکٹیکل لائف عقل و شعور اور سمجھ اور بوجھ کے اور میچنگ کے نہیں گزر سکتی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ایشو کو سمجھیں، اور خصوصاً آخر میں ہم نصیحت کریں گے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو کہ جس طرح سے بعض لوگ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بھرچندی شریف اور اس طرح سے بعض دیگر مولوی ملا تبلیغ کے نام پر لڑکیوں کی آبروؤں کو پامال کر رہے ہیں، تو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے بچے کسی بھی دین اور مذہب کی لڑکیوں کو نہ بلیک میل کریں اور نہ انہیں بے وقوف بنائیں، نہ اپنی حوث کا نشانہ بنائیں، اور نہ ہی معاذ اللہ شادیاں اس عنوان سے کریں کہ ان کو برباد کر کے دین کی تبلیغ ہوگی یا خدمت ہوگی، اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کو نقصان پہنچائیں اس کے بھائیوں یا کسی اور رشتہ دار کی وجہ سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرنا بدترین گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے بعد اہم ترین حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق، اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے بندوں کی مشکلات کو حل کیا جائے، اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے پرابلم کو کریٹ کیا جائے، ریگارڈلیس کہ وہ کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کے ہوں، کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کیا جائے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی اور قرآن کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اس اسلام کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رحمت للعالمین اور ان کی آل کے ذریعے سے رحمت بن کے پھیلا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔